کیا حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا حقیقت ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ اسکیپٹکسزم کس کو کہا جاتا ہے؟ ناظرین، میں ہوں ربیع اقبال فوزانی، آپ کے سامنے آج بات کریں گے ہم اسکیپٹکسزم پر، کہ اس کو سوفسطائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ علم الکلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا سوفسٹ، جس کو کہا جاتا ہے۔ اب ان میں 3 کیٹیگریاں ہیں۔ نمبر 1، پہلے وہ یہ کہتے ہیں اکیڈیمک اسکیپٹکس، وہ یہ کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اچھا، حقیقت تک آپ پہنچ کیسے نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں میٹرکس کا نظریہ۔ میٹرکس کے اوپر آپ کو موویز بنی ہوئی ملیں گی۔ کسی نظریے کو اگر پروموٹ کرنا ہو، اس کو پھیلانا ہو، تو اس کے اوپر موویز بنائی جاتی ہیں۔ تو میٹرکس کے نام سے موویز بنائی گئی ہیں باقاعدہ۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب، جس طرح کہ آپ اسٹریٹ فائٹر یا کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہو تو وہ سب کچھ فیک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہو۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کوئی ریالٹی نہیں ہے، سب کچھ فیک ہے، جو بھی چل رہا ہے وہ سب کچھ فیک ہے، حقیقت پر مبنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت پر مبنی جب کچھ بھی نہیں ہے تو حقیقت تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ان کا نظریہ، اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ نام ہے ایلون مسک کا۔ ایلون مسک اس نظریے کا قائل ہے، وہ اکیڈیمک اسکیپٹکس ہے۔ اب یہ کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، حقیقت ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر۔ ان کو ہم جواب کیسے دیں گے؟ اس پر میں آتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ ایک اور نظریہ نکلتا ہے جن کو کہا جاتا ہے انشیٹ اسکیپٹکسزم۔ انشیٹ اسکیپٹکسزم علم الکلام کی کتابوں میں ان کا نام عندیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت متعدد ہوتی ہے، یعنی جس کے اعتقاد کے تحت جو حقیقت اس نے تسلیم کر لی وہی حقیقت ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے دن کو رات تو وہ رات ہے، اور کوئی رات کو دن کہتا ہے تو وہ دن ہے۔ تو حقیقت متعدد ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی۔ اس میں 2 اصطلاحات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریالٹی اور سبجیکٹیو ریالٹی۔ آبجیکٹیو ریالٹی کا انکار کرتے ہیں، جس کو ہم آفاقی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، اور انفرادی حقیقت آبجیکٹیو سبجیکٹیو ریالٹی جس کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ ہوتی ہے۔ اور اکثر ایتھیسٹ آپ کو یہی ملیں گے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ایبسولوٹ کسی چیز کو آپ غلط کہتے ہیں تو کہیں گے نہیں، ایبسولوٹ کوئی چیز بھی اس کائنات میں غلط نہیں ہوتی۔ ایبسولوٹ کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے تو کہیں گے ایبسولوٹ کوئی چیز ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ تو ان کے ہاں آبجیکٹیو موریلٹی بھی نہیں ہے، ان کے ہاں سبجیکٹیو موریلٹی ہے۔ اخلاقیات بھی ان کے ہاں آفاقی حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہومو سیکشول بننا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کیونکہ کسی کو نقصان نہیں دے رہے تو آپ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کریں۔ اسی طرح ہیٹرو سیکشول وہ بھی ٹھیک ہے، ہومو سیکشول وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے عقیدے کے مطابق، جس کے بیلیف سسٹم کے مطابق کوئی نظریہ ہوگا تو وہ اس کی حقیقت ہوگی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کانٹ نے آ کر اس میں ایک نام دیا، اس نے کہا نومینا اور فینومینا۔ نومینا وہ ہے جو باطن ہے، فینومینا ظاہر ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ خدا کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا خدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نومینا کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ایک ظاہر ہے تو اس کا باطن بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نومینا کو تسلیم تو کر رہے ہیں کہ وہ باطن ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کو ہم جان نہیں سک رہے، اس وجہ سے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہ خدا ہے تو میں کہوں گا ہاں ہو سکتا ہے خدا ہو، کیونکہ 2 بندے جب آپس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے خدا ہے۔ جب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ڈیبیٹ تبھی چلتی ہے کہ جب کوئی نہ کوئی ہستی وجود رکھتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، کوئی ایک خدا ہوگا جو وجود رکھتا ہوگا، لیکن وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس سے آگے ایک آتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ۔ پوسٹ ماڈرنزم جب آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جب ہم نومینا کو جان نہیں سکتے تو پھر اس کو مانیں ہی کیوں، اس کی بات ہی کیوں کریں؟ ہم فینومینا کو جانتے ہیں تو اس کی بات کریں گے، تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم اس میں بات کریں گے۔ اچھا، اس میں بھی بات وہ کریں گے کہ جو انشیٹ اسکیپٹکسزم کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حق متعدد ہوتا ہے، حقیقت متعدد ہوتی ہے، ٹروتھ متعدد ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ ٹروتھ متعدد ہوتا ہے، حقیقت متعدد ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہر کس کے ایک بلیف سسٹم کے تحت ایک نظریہ ہے تو وہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بات پوسٹ ماڈرنسٹ بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا ان میں نظریہ آتا ہے فائرونین اسکیپٹکسزم کا، یہ جن کو لا ادریہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہو، میں ابھی ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہم بات کر رہے ہوں، تو بات کرتے کرتے جب میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس میں بھی وہ کہیں گے لا ادری، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ مائک ہے، یہ کرسی ہے، کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟ کہیں گے پتہ نہیں یہ حقیقت میں مبنی ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے اسکیپٹکسزم۔ سب سے پہلے اکیڈیمک اسکیپٹک سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے تو ان سے بات کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حقیقت پہ مبنی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ کا یہ جملہ کہ حقیقت پہ مبنی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیا یہ جملہ خود حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو ہمیں آپ بتا دیں۔ اب وہ 2 باتیں اس کے جواب میں کہیں گے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا یہ جملہ حقیقت پہ مبنی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا اصول ٹوٹ گیا کہ کوئی بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کی بات حقیقت میں مبنی ایک چیز ثابت ہو گئی تو باقی چیزیں بھی ثابت ہو جائیں گی کہ وہ بھی حقیقت میں مبنی ہو سکتی ہیں۔ اگر تو وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارا جملہ بھی حقیقت میں مبنی نہیں ہے، تو پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا جملہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو آپ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں بھائی کہ ہمارا جملہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو آپ
आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत तक पहुंचा जा सकता है और आपका ये जुमला ही गलत है कि हकीकत तक पहुंचा नहीं जा सकता। इनसे यूँ गुफ्तगू की जाएगी। नंबर 2, इनशिएट स्केप्टिसिज्म। इनसे हम सिंपल सा सवाल करेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि हर किसके एतकाद के तहत जो चीज़ होगी वो ठीक होगी, वो हकीकत पे मबनी होगी, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। हम इनसे ये पूछते हैं कि टेररिज्म, टेररिस्ट जब किसी को कत्ल करता है, वो दहशतगर्दी करता है, तो आप इसको गलत किस तरह से कहते हैं? क्यों कि आपके एतकाद के मुताबिक हकीकत तो वही है, वही सच है, वही ठीक है जो जिसके बिलीफ सिस्टम के मुताबिक हो। अब एक टेररिस्ट जब वो काम कर रहा है, वो उसको अपने हुकूक की जंग कह रहे हैं, वो उसको ठीक कह रहे हैं, तो आप इसको गलत भी नहीं कह सकते। इसी तरह मैं इनसे ये सवाल करूँगा, फिर तो आप इस्लाम को भी गलत नहीं कह सकते। आप दिन रात अपनी स्ट्रीम्स के अंदर बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम को गलत कहते हैं, तो फिर आप इस्लाम को गलत कहना भी छोड़ दीजिए कि इस्लाम को गलत आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम के तहत ये इस्लाम ठीक और हक मज़हब है, हमारा ये नज़रिया, और आपके यहाँ भी ये हक होना चाहिए, क्योंकि हक मुतअद्दिद होते हैं। हम इनसे यूँ गुफ्तगू करेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है लादरिया, जो कहते हैं, जिनको कहा जाता है फ़ैरोनियन स्केप्टिसिज्म। अब जब इनसे हम गुफ्तगू करेंगे तो अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह अक़ाइद एक किताब है, उसमें इनसे गुफ्तगू करने के उसूल जब लिखे तो कहा कि इनको आग में ज़िंदा जला दिया जाए, आग में इनको ज़िंदा जला दिया जाए। वो क्यों? कि जब ये आग में जलेंगे तो आप ये कहेंगे कि हम आग में जल रहे हैं वाकई, तो फिर इनको आग से बाहर निकाल दिया जाए कि हाँ अब आपने तस्लीम कर लिया कि हमें किसी चीज़ का इल्म है। वरना तो ये कहते हैं हमें नहीं मालूम, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम नहीं, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ये भी हमें मालूम नहीं। तो अब जब आग में इनको डाला जाए तो ये जब तक ये ना कहें हाँ हमें मालूम है कि हम आग में जल रहे हैं, तो फिर इनको आग से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर ये कहें कि नहीं हमें ये मालूम नहीं, हम आग में जल रहे हैं, नहीं जल रहे, लादरी हमें नहीं पता, तो फिर इनको आग में जलता ही रहने के लिए छोड़ दिया जाए। तो इनका इलाज यही है, इनके साथ डिबेट नहीं हो सकती। तो ये है एक नज़रिया जो कहता है हक़ तक पहुंचा नहीं जा सकता। अक्सर एथियस्ट भी इस नज़रिए के कायल होते हैं, वो एकेडमिक स्केप्टिक्स होते हैं, ज़्यादातर वो इनशिएट स्केप्टिक्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का इनकार करते हैं, सब्जेक्टिव रियलिटी को मानते हैं। तो हमारा सिंपल सा इनसे सवाल है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी का इनकार कर रहे हैं, सब्जेक्टिव रियलिटी को और सब्जेक्टिव मोरालिटी को आप मान रहे हैं, तो हमें यह बता दीजिए क्या रेप करना क्या ये गलत है, ये ठीक है? टेररिज्म गलत है, ये ठीक है? ये हमारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं।